پاکستان کی طرف سے پہلے قائد اوپی پر ہی دوبارہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن ناممکن العمل ہونے کے سبب اس منصوبے کو ختم کرنا پڑا، کیونکہ پاکستانی سمت سے ایڈوانس کرنے والی فوج کے جوان ہر لمحہ بھارت کی پوسٹ انڈیا 3 اور بلافون لا کے شمال مغربی پہلو کی پوسٹوں کی زد میں رہتے اور بے پناہ جانی نقصان کے بعد بھی یہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا۔ موسمی رکاوٹیں اس کے سوا تھیں، یہاں ہر لمحے مزاج یار کی طرح موسم کے تیور بدلتے رہتے تھے۔ اگر کسی بھی لمحے کچھ دیر کے لیے طوفانی ہوائیں شروع ہو جاتی تو حملے کے لیے جانے والے جوانوں کی زندہ واپسی ہی مسئلہ بن کر رہ جاتی۔ تمام جزیات پر غور کرنے کے بعد بلافون لا سیکٹر میں 19,000 فٹ کی بلندی پر موجود بھارت کی ان پوسٹوں پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو سالتورو پہاڑی سلسلے کی ایک ایسی چوٹی پر بنائی گئی تھیں جہاں سے اس پہاڑی کے چاروں طرف نظر رکھی جا سکتی تھی۔ بھارتیوں کے لیے اس سیکٹر میں سب سے مضبوط مورچہ یہی تھا۔ بھارتی چوکی بھارت کے دفاعی نظام کا اہم حصہ تھا۔ اس چوکی پر بھارتیوں نے مضبوط بنکر بنا رکھے تھے اور ایک چوکی کا دوسری چوکی سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے خندقیں بھی کھودی ہوئی تھیں۔ پاکستانی یعنی مغربی سمت سے اس طرف راستہ بڑا مشکل اور دشوار گزار تھا۔ پہاڑ کی سطح پر 4 سے 5 فٹ برف کی تہ جمی رہتی تھی۔ بلافون لا گلیشیئر سے اس چوکی تک قریباً 3,000 فٹ کی چڑھائی تھی۔ اس چڑھائی کو توپ خانے کی موجودگی میں عبور کرنا قریباً ناممکن تھا، کیونکہ 3,000 فٹ کا ایک ایک انچ بھارتی توپوں کی زد میں تھا۔ اس سیکٹر میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک پہلو پر موجود دشمن کی ان پوسٹوں پر قبضہ ضروری ہو گیا تھا۔ تمام مشکلات کے باوجود پاکستانی ہائی کمان نے یہاں قبضے کا دلیرانہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی پوسٹوں تک 2 طریقوں سے پہنچنا ممکن تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ برف کی دیوار پر مغربی اور شمال مغربی حصے سے کو پہمائی کے انداز میں رسوں کی مدد سے اوپر پہنچا جائے، کیونکہ اس طرف سے پہاڑ کی سطح کسی قدر ڈھلوان پر بھی تھی، لیکن ایسا سوچنا تو آسان تھا جبکہ عملاً ناممکن تھا، کیونکہ دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا، عمودی سطح پر جب بھی رسوں کی مدد سے چڑھنے کی کوشش کی جاتی، حملہ آور بھارتی گولیوں اور گولوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے۔ تباہ کن ہتھیاروں سے لیس بھارتی مضبوط بنکروں میں بیٹھ کر آسانی سے حملہ آور فوج کا شکار کھیل سکتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ کی نسبتاً ڈھلوان سطح پر محفوظ راستہ تلاش کر کے چوٹی تک رسائی حاصل کی جائے، کیونکہ امید کی جا سکتی تھی کہ اس سمت سے کوئی راستہ مل جاتا، لیکن انسانی جسم کو چیر کر رکھ دینے والے برفانی طوفان میں نئے راستے تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کھیل میں بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترا جا سکتا تھا۔ 30 سے 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے برفانی طوفان میں جہاں درجہ حرارت پہلے ہی نقطہ انجماد سے 30 سینٹی گریڈ کم ہو، وہاں 19,000 فٹ کی بلندی پر فولادی جسم والے انسان کے لیے سانس لینا بھی کار دارد ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے سے سانس پھول جاتی ہے۔ ان حالات میں اپنی پیٹھ پر 40 تا 50 کلو گرام اسلحہ اور راشن باندھ کر دشمن کے مورچوں تک پہنچنا کسی رومانوی خواب کا حصہ تو ہو سکتا ہے، عملی دنیا میں ایسا کم ہی ممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کے عام انسان نہیں تھے، یہ تو وہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اعزازات سے نوازنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ پاکستانی فوج کی اعلیٰ قیادت نے ان تمام دشواریوں کے باوجود دشوار گزار پہاڑی راستوں کی مشکلات کو عبور کر کے دشمن کے مورچے تباہ کرنے کا عزم کر لیا۔ انہیں دشمن کو اس صدی کا سب سے خطرناک سرپرائز دینا تھا، اچانک اور بھرپور حملہ کرنا تھا۔ یہی ان کی کامیابی کی کلید تھی۔ یہاں صرف جسمانی قوت ہی کافی نہیں تھی، مکمل اور مضبوط ایمان کی بھی ضرورت تھی۔ جرأت و شجاعت کی اعلیٰ ترین روایات کے امین ان جانبازوں کو اپنے مقصد میں پختہ یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کے ایقان نے ہی انہیں بہترین فوج کے بہترین سپاہی بنایا تھا۔ ان مردان صف شکن نے دنیا کی ناممکن تاریخ لکھنی تھی۔ اس تاریخ کا حصہ بننا قوموں کا فخر ہوا کرتی ہے۔
27 ستمبر کی رات صدق و فضا کے ان پیکروں کی ریاستوں اور مجاہدوں سے عبارت ہے جو پاکستان کی سلامتی کے امین تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا نزول ہوا۔ اس رات پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے مدد کی جو درخواستیں روانہ کی تھیں ان کو پذیرائی مل گئی، اللہ کی نصرت آ گئی۔ 22 ستمبر کی رات 10 بجے حکم ملا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور دشمن کو تباہ کر ڈالو۔ اسپیشل سروس گروپ کی 4 پلٹنیں اس حملے میں ہراول دستے کا کام کر رہی تھیں۔ ایک کمپنی فوری مدد کے لیے ریزرو میں رکھی گئی تھی۔ سپلائی اور انتظام و انصرام کا دقت طلب فریضہ ناردرن لائٹ انفینٹری اور سندھ ریجیمنٹ نے ادا کرنا تھا۔ دونوں کی جاں فشانیوں، عظمتوں اور ہمتوں کو سلام۔ ہراول دستے کی 2 پلٹنیں رزم حق و باطل کے لیے رات 10:30 بجے رائے شہادت پر گامزن ہوئیں۔ انہیں خاموشی سے چھپ کر دشمن کے نزدیک پہنچنا، ان کی پوسٹوں اور بنکروں کا جائزہ لے کر ان کی بناوٹ اور محل وقوع سے آگاہ کرنا تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر ہی حملے کا سارا منصوبہ تکمیل پاتا۔ حملے کی تیاریوں میں اولین اہمیت دشمن سے متعلق معلومات کو دی گئی تھی۔ ان معلومات کے حصول کے بعد ہی ایڈوانس اجتماع گاہوں میں موجود حملہ آور فوج نے روبہ عمل ہونا تھا۔ توپوں اور جنگ میں کام آنے والے تمام ہتھیاروں اور گولہ بارود کا ذخیرہ کرنا اور انہیں فراہم کرنے کی ذمہ داری سندھ ریجیمنٹ اور NLI نے انجام دی۔ ان ریجیمنٹوں نے 19,000 فٹ کی بلندی تک راشن اور گولہ بارود پہنچانا تھا۔ رات کی تاریکی، برف باری کا طوفان، اجنبی اور جان لیوا راستے، جہاں قدم قدم پر اندھی اور گہری برفیلی کھائیاں اپنا منہ پھاڑے انہیں ہڑپ کرنے کے لیے موجود تھیں، ان راستوں پر چل کر انہوں نے حملہ آور سپاہ کو راشن، اسلحہ اور ادویات سمیت دوسری چیزیں ہی سپلائی نہیں کرنی تھیں، بلکہ زخمیوں اور شہیدوں کو بھی سنبھال کر پیچھے محفوظ مقامات تک لانا تھا۔ ہراول دستوں اور حملہ آور افواج کے ہر جوان اور افسر نے 30 تا 40 کلو وزن اٹھا کر دشمن پر یلغار کرنی تھی۔ انہیں کم از کم 24 گھنٹے تک اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا تھا۔ دونوں پلٹنیں تائید ازدی کے ساتھ اپنی پناہ گاہوں سے نکلی اور اسپیشل سروس کے یہ جانباز دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کے بالکل قریب سے اس کے مورچوں تک پہنچ گئے۔ جوانوں نے اپنے فرائض کمال جرت سے ادا کیے اور دشمن کے بنکروں، حفاظتی نظام اور علاقوں کا رات کے برفیلے اندھیروں میں جائزہ لینے کے بعد مکمل معلومات پہنچائیں۔ 22 ستمبر کا سارا دن انہوں نے دشمن کے نزدیک برفیلی چٹانوں کی اوٹ میں چھپ کر گزارا اور ان کی تمام نقل و حرکت کا جائزہ لیتے رہے۔ 22 ستمبر کی ساری رات، 23 ستمبر کا سارا دن اور رات بھی انہوں نے دشمن کی گنوں تلے انتہائی غیر محفوظ چٹانوں کی اوٹ میں بسر کی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔